السلام علیکم دوستوں آپ سب کو خوش آمدید بزم کامران میں. اور آج ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. یہ ایپیسوڈ اسپیشل اس لیے ہے کہ آج جو انٹرویو جن کا میں کر رہا ہوں وہ میری بیٹر ہاف فنانہ فرنام ہے. تو تھینک یو. دوستوں آج جو یہ ضرورت پیش آئی کہ فنانہ سے بات کریں اسپیسیفک اس وجہ کی اوپر جو ہے ہم بات کریں گے ان سے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم میں کا انٹرویو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. اچھا جی فنانہ صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آج کل آپ کس چیز میں مصروف ہیں اپارٹ فرام یور جاب, اور میں وہیں سے یہ پورا انٹرویو ہم اس کو جو ہے بالکل لے کے چلیں گے. شکریہ کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. ہاں جی. اور بیسکلی میں اپنی جاب سے ہٹ کے جو کام کر رہی ہوں پچھلے سال سے, میں اپنی جو میری 2 کتابیں آئی ہیں امن کہانیاں اور لیو ٹولسٹوئے کی حکایات, ان کو میں اینیمیٹڈ فارم میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور میں اپنا چینل چلا رہی ہوں بچوں کے لیے. نہیں مگر یہ جی بتاؤ کہ یہ کیوں آ گئیں, یہ کیا کہاں اچھا سے شروع ہوتا ہے, ہاں یہ پورا اس کو ہمیں کور کرنا اچھا ہے کہ یہ ٹھیک کیا کام ہے, کہاں سے انسپریشن ہاں ملی, کیا کر رہی ہیں, اور نیکسٹ آگے کے کیا اچھا پروجیکٹس. بالکل. 2004 میں شیونی کی اسکالرشپ پہ گئی یونیورسٹی آف السٹر. جس کورس کے لیے میں گئی اس کا عنوان تھا پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولیوشن. تو جب وہ کورس کر کے میں واپس آئی نارتھ آئلینڈ سے, تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ احساس تھا کہ کچھ امن کے حوالے سے کام مجھے کرنا چاہیے, اور بہت سوچتی رہی میں کہ کیا کرنا چاہیے. پھر ہم دبئی چلے گئے کچھ برس بعد, تو وہاں میں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ امن پہ جو بھی کام کیا جائے وہ بچوں کے لیے کیا جائے. اس لیے کہ آپ دیکھیں بچپن میں ہم بہت سی باتیں ہمیں کل کی آتی ہیں, مگر جو باتیں ہم نے, جو کہانیاں ہم نے بچپن میں اپنے ماں باپ سے, اپنی نانیوں سے, اپنی دادیوں سے سنی ہوتی ہیں, وہ ہمیں آج تک یاد ہیں وہ کہانیاں. تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھتی ہوں یا میں ترجمہ کرتی ہوں, میری جو 2 کتابیں ہیں, میری پہلی کتاب ہے امن کہانیاں جو 2016 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا. پھر 2018 میں نے لیو ٹولسٹوئے کی حکایات جو ترجمہ کی تھیں, جو عوامی منشور میں شائع ہو چکی تھیں یہ کہانیاں, یہ کتاب شائع کی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے. تو مقصد یہی تھا کہ بچوں کے لیے کام کیا جائے امن پہ اور حکایات پہ, تاکہ بچوں کو امن کے بارے میں بتایا جا سکے, بچوں کو حکایات کے ذریعے وہ پیغامات دیے جا سکیں جن سے وہ ایک بہتر انسان بن تو سکتے ہیں. بڑے سے بات کریں تو اس کی سمجھ نہیں آتا امن نہیں کے بارے میں, نہیں یا ایسی بات نہیں ہے کہ بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن میرے خیال میں ایک انسان کی جو شخصیت جو بنتی ہے, یا جو وہ جیسا وہ انسان بنتا ہے اپنی آگے زندگی میں, بہت زیادہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے بچپن پہ ہے. اس کا بچپن کیسا گزرا, اس نے کیا کہانیاں سنی, اس نے کیا کس طرح کا ادب اسے سنایا گیا یا اس نے پڑھا, تو یہ بہت اہم ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ ایک تو بچے اب اردو کی کہانی یا اردو ادب سے دور ہو گئے ہیں, انگریزی پہ بہت توجہ دی جاتی ہے ہمارے ہاں. تو میرا ان دونوں کتابوں کو, یہ کہانیاں ترجمہ کرنا, ان دونوں کتابوں کو شائع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حکایات اور امن کہانیاں بچوں تک پہنچائی جائیں, اور ایسی سلیس اردو میں کہ بچوں کو سمجھ میں آئے اور وہ اس میں ان کو دلچسپی پیدا ہو. یہ کتاب آپ نے تو نہیں چھاپی؟ نہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی ہیں دونوں تو کتابیں. اپنا پروجیکٹ آپ نے لکھ کے نیشنل جی بک جی بالکل, فاؤنڈیشن کو نیشنل دیا, بک اور فاؤنڈیشن کو دیا, اور ان کو پسند آیا. انہوں نے شائع کی جو پہلی کتاب ہے امن کہانیاں, اس کا پہلا ایڈیشن کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ تھا, تو پھر وہ دوبارہ شائع ہوئی. پھر میں نے لیو ٹولسٹوئے کی حکایات پہ کام کیا اور پھر وہ تو ابھی شائع ہوئی. بیسیکلی اینیمیشن پہ کام ہو رہا ہے. بالکل اینیمیشن پہ کام ہو رہا یہ ہے. جو کہانیاں, یہ اس کی وجہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ کتاب تو موجود ہے, جسے بالکل پڑھنا ہے سننا ہے وہ سن لے, مگر اس کی میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 اس کی وجوہات تھیں. پہلی کہ بچوں میں تھوڑا سا پہلے سے کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہوا ایک تو مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ کتاب بہت بچوں تک پہنچی, لیکن اگر مجھے اور زیادہ آگے پہنچانی ہے تو بچے آج کل لیپ ٹاپس پہ یا فون کے اوپر جو ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں انہیں ایک بہتر طور پہ کچھ دیکھنے کو ملے جو ان کے لیے ان کو کچھ سکھائے, اس سے ان کی اردو بھی بہتر ہو, اور وہ امن پہ چیزیں پڑھیں نہیں مطلب دیکھیں. تو مقصد صرف یہی تھا اینیمیٹڈ سٹوریز کا کہ ان کو ایک اچھی چیز دیکھنے کو دی جا سکے جو ان کی شخصیت کو بہتر کرنے تو میں. یہ جو امن کہانیاں ہیں یہ پوری ہو یہ چکی جی ہیں؟ جی یہ سیریز پوری ہو چکی ہے, اور اب میں اپنی دوسری کتاب پہ کام کر رہی ہوں اینیمیٹڈ فارم میں. یہ کہانیاں ٹولسٹائی. جی جی بالکل آج کل ان پہ کام جاری ہے. تو یہ کتنی کہانیاں ہیں ٹوٹل؟ یہ 44 ہیں,
اور جو دوسری کتاب ہے اس میں 16 کہانیاں تھیں. تو یہ اینیمیشن کے اندر ہے یہ جو جی دوسری یہ سب کتاب ہے؟ پروسیس میں ہے بالکل, یہ اس پہ کام میں کر اس رہی کے ہوں. علاوہ کیا ہے یہ بھی ناظرین کو بتائیں. ہاں جو آج کل ایک تیسرا جو میرا پروجیکٹ ہے, ہم نے بچپن میں جو کہانیاں سنی تھیں جو آج اب ہمارے بچے وہ نہیں سن رہے یا نہیں پڑھ رہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ان کہانیوں کو اکٹھا کر کے شائع کیا جائے. پھر جو چوتھی میری کتاب ہے وہ میری اپنی کہانیاں ہیں جو میں بچوں کے لیے لکھ رہی ہوں, اور اس میں بھی میرا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ان موضوعات پہ بچوں سے بات کرنا جو شاید ہم عام زندگی میں نہیں کر پاتے, یا شاید بچے اتنی توجہ سے نہ سنیں, تو ان کو کہانیوں کی شکل میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے ایسے پیغامات دینا جو ان کے لیے ضروری ہیں. تو جو آپ کر رہی ہیں اس سے آپ سیٹسفائی؟ میں بہت خوش ہوں, بہت خوش بہت خوش ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ مجھے بچوں نے میسیجز کیے, یہ میری دوستوں کے بچوں نے, میرے جو خاندان میں بچے ہیں اور میرے کولیگس کے بچے, انہوں نے مجھے میسیجز کیے, فون کیے. میری جو خاندان ہے, میرے جو دوست احباب ہیں, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میرے پہلے پروجیکٹ میں, اور میں امید کرتی ہوں کہ دوسرے میں بھی وہ اسی طرح میری حوصلہ افزائی کریں گے. چلیں اور کوئی بات؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو جس طرح جب میں چھوٹی تھی تو جس جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, میری نانی, خالہ, ماموں اور میرے والدین ہم سب ساتھ رہتے تھے, تو امی بھی مجھے کہانیاں سناتی تھیں, ابو بھی سناتے تھے, نانی سنایا کرتی تھیں. تو اس سے بچے کو ایک بہتر انسان بننے میں اس کا تخیل جو ہے وہ سوچتا ہے, وہ امیجن کرتا ہے, تو یہ اس سے بڑی بچہ سیکھتا ہے, بہتر انسان بنتا ہے. تو میرے خیال میں میں اس کی کوشش کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر پیرنٹس سنا رہے ہیں یقیناً, اور مزید سنانا چاہیے, یا نانیاں, دادیاں, تو میرے خیال میں اس میڈیم سے بھی اگر اچھا مواد موجود ہو تو کیوں نہیں. چلیں, تھینک یو فینانا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت یہ شکریہ آپ آپ سب کی کا. یہ 2 کہانیاں 2 کتابیں اور آ جائیں اور اس کے بعد اینیمیشن ہو جائے جی تو بالکل, ہم پھر بیٹھیں گے اور پھر ضرور. گپ لگائیں. اور آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے والوں کا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ جاری رکھیں گے اپنی سپورٹ اور میری حوصلہ افزائی. بہت شکریہ. اوکے, تھینک یو. شکریہ.